است حسین بادشاہ اچھا میں آغاز تو ہی ایک احباب کی گزارش کر دیا ماشاءاللہ مسند صدارت تشریف فرمان ہے حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد عدن چشتی ضلعی صدر تحریک اہل سنت پاکستان حافظ آباد اور میں بھی ادنا جا تحریک اہل سنت کا خادم ہاں ساری تحریک بڑی مخلص ہے الحمدللہ غالباً 1.5-2 سال تو تحریک اہل سنت حافظ آباد پاکستان گلی گلی محلے محلے کریا پروگرام کر رہی اور فی سبیل اللہ کر رہی میں نے ہون دا حکم فرمایا میں نہیں آکھیا پیسے دیا جے تے نہ ہی میں بندہ نال لے آندا جڑا تانوں پان دے یا 100 دی تانوں 90 دے کوئی بندہ نال نہیں میں لے آندا جڑا ویلا کٹھیاں کرے وہ تسی سٹو وہ کٹھیاں کرے تسی پان منگو تانوں 100 دی 90 دے یا سن دا کوئی چکر نہ ہی منگیا تے نہ تسی کچھ بھی نہ دیو گے بالکل تحریک اہل سنت پاکستان حافظ آباد بالکل مخلص جماعت ہے میں ادنا جا خادم ہاں صدر صاحب تشریف فرما رہے حکم کیتا میں حاضر ہو گیا اور پھر آپ بھی اطلاع واسطے عرض میں میری بیٹی 10-11 دن ہسپتال داخل رہی ہے میری زندگی دا پہلا محرم میں کدھر محفل نہیں پڑھی پہلا جوں دا چاند چڑھیا میں تواڈے کول حاضر ہونا میں 8-9 دن مسلسل ہسپتال رہا میری بیٹی بیمار سی تے سیدہ زہرا دی چادری تطہیر دا صدقہ میں استغاثہ پیش کیتا مالک نے شفا عطا فرمائی صدقہ حضور دے جوڑیاں دا ذکر امام علی مقام ہے میں لے آئے یا تے حافظ امان جا صاحب نے آکھیا بھی شہادت جڑی نا وہ پڑھنی جے میں آکھیا ساؤنڈ لگا کو نہیں مائک پہ بھی شہید میں پہ ہو گیا ایسی ماڑا موٹا گزارا ساؤنڈ تے کرنا ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہیں تے شہید میں پہلے ہی ہو گیا مائک پہ 12 دیر سنائے ذکر امام علی مقام ہے چند جملے سب دی حاضری ہو جائے گی امام علی مقام دی بارگاہ خاموش نہ رہنا ساتھ دیو میرا مل کے تاکہ سب دی امام علی مقام دی بارگاہ سے حاضر ہو جائے مل کے پڑھیے شاہ بادشاہ است حسین دین است حسین دین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد وایا کا حسین تیری عظمت و قربان جائیے وایا کا حسین تیری عظمت و قربان جائیے وایا کا حسین تیرے صبر تو قربان وایا کا حسین تیری شجاعت تو قربان وایا کا حسین تیرے انکار تو قربان جائیے وایا کا حسین تیرے انکار تو قربان جائیے وایا کا حسین تیریاں قربانیاں تو قربان جائیے وایا کا حسین تیری حق پرستی تو قربان وایا کا حسین تیری وفا تو قربان جائیے سرداد ناداد فرمایا علی اکبر داد علی اصغر داد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد علی اکبر داد علی اصغر داد غازی عباس علمدار داد سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ دی صدا میں حقا کے بنا لا است حسین ہاتھ اٹھا کے حقا کے بنا لا است حسین شاہ است حسین
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین و دین است حسین نبی کے دین کی عجب کہانی ہے نبی کے دین کی عجب کہانی ہے نبی کے نام پر ہر وقت جوانی ہے مسجد کے میناروں سے یہ جو آتی ہے صدا یہ بطول کے بچوں کی مہربانی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نبی کے دین کی عجب کہانی ہے نبی کے نام پر ہر وقت جوانی ہے مسجد کے میناروں سے یہ جو آتی ہے صدا یہ بطول کے بچوں کی مہربانی ہے دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین حمد بے حد خدائے لم یزل وحدہ لا شریک دی ذات مبارکات واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم امام کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سیدہ زہرا کے بابا حسنین کریمین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز مسلمان بھائیوں عزیز ساتھیوں ذکر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس جامع مسجد صابریہ سراجیہ میں انعقاد پذیر ہے اللہ وحدہ لا شریک صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بانیان بزم کی توفیقات خیر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ذکر حسین کا صدقہ ہم سب کا ذکر حسین میں مل بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے خطیب اہل سنت اخی کبیر فاضل شہیر حضرت علامہ مولانا اجاز احمد عدن چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے نقیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ محمد امان اجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ثناخان مصطفیٰ عاشق رسول عاشق اہل بیت جناب محمد بوٹا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ماشاءاللہ دیگر انجمن صابریہ سراجیہ کے چمک دے در کشندہ ستارے اور عاشق اہل بیت جناب محمد اویس جامی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ سب کو ذکر حسین کی برکتیں عطا فرمائے حضرات گرامی قرآن پاک کے دو مقامات سے میں نے آیات بینات تلاوت کی ہیں آئیے سب سے پہلے ان کا عام فہم سادہ ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں اللہ نے فرمایا توجہ میری جانب رہے بڑی آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ کوئی اتنی دیر تک اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا کوئی اتنی دیر تک اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا کوئی اتنی دیر تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا کوئی اتنی دیر تک اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا حتی مما تحبون جتنی دیر تک اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے
کوئی اتنی دیر تک اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اتنی دیر تک کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز، اپنی قریب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے، اتنی دیر تک وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن پاک میں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ہم اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے ایک واقعے کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اتنی دیر تک کوئی میں اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک کوئی اپنی پیاری محبوب چیز میرے راستے میں قربان نہ کرے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آئیے قرآن کریم کے ایک واقعے کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ ساری زندگی رب کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام عرض و معروض کرتے رہے، یا اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین۔ اب چونکہ پیغمبر مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی، اپنے خلیل کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ابراہیم کو نیک صالح بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پیغمبر ساری زندگی بیٹا مانگتے رہے، ابراہیم ساری زندگی بیٹا مانگتے رہے، اللہ نے بیٹا دیا، وہ بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اور بیٹا بھی کوئی عام نہیں، باپ بھی پیغمبر تھا، بیٹا بھی پیغمبر تھا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اسماعیل پیغمبر تھے جیسے ابراہیم پیغمبر، اسماعیل بھی پیغمبر، اللہ نے بیٹا دیا، کوئی عام بیٹا نہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جب بیٹا سن بلوغت کو پہنچا پھر اللہ نے فرمایا اے پیغمبر میں نے تمہیں بنایا ہے اپنا خلیل۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، پنجابی میں کہتے ہیں یار۔ اللہ نے فرمایا اے خلیل میں نے تمہیں بنایا اپنا، بولو نا یار، میں نے تمہیں بنایا ہے اپنا۔ اے ابراہیم تو ہے میرا خلیل، تو ہے میرا دوست۔ اے ابراہیم اپنی سب سے محبوب چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے ابراہیم اپنی سب سے محبوب چیز کو، اپنی سب سے پیاری چیز کو میرے راستے میں قربان کرو۔ تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب والا جانور پیش کرتے ہیں، بکریاں، اونٹ، ریوڑ بکریوں کے پیش کیے، لیکن اللہ نے فرمایا پیغمبر میں نے کہا ہے جو سب سے پیاری چیز ہے، جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کرنی ہوگی۔ پیغمبر نے عرض کی مولا پھر سب سے زیادہ محبوب تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، سب سے زیادہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ رب نے فرمایا کرو پھر، اپنی خلت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی خلت میں تم نے مال دیا، تم نے جناب والا آتش نمرود میں کودا، اب اپنی خلت کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں یہ محبوب بیٹا، تمہیں یہ پیارا بیٹا، تمہیں یہ عزیز بیٹا میرے راستے میں قربان کرنا ہوگا۔ اب پیغمبر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، کہا اے بیٹے، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے حضرات توجہ، اب بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پنجابی ترجمہ کرنا، فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کی صلاح ہے، اگر باپ پیغمبر سی تے بیٹا بھی تے ذبیح اللہ سی نا، اے خلیل اللہ سی، اے ذبیح اللہ سی، انکار نہیں کیتا۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل، اسماعیل نے عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی تسی او کرو جدا تانوں حکم ہے۔ اونچا بولو یا سبحان اللہ۔ فانظر ماذا تری،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے سامنے صابرین میں پائیں گے۔ حضرات توجہ، پھر جدو پیغمبر نے پتر بھی رب دی بارگاہ دے اندر لٹا دیتا، رب نے اللہ دے پیغمبر نے جدو پتر بھی رب دی رضا دی خاطر، بیٹا بھی رب دی رضا دی خاطر اینج کر کے زمین تے لٹایا، آواز قدرت آئی، ابراہیم بس کر، اسا تیری خلت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیا، اسا تیری خلت نو اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرما دیتا ہے، تینوں اپنا خلیل ایویں نہیں بنایا۔ حضرات ایک لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز دینی ہوگی، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز میرے رستے میں قربان کرنی ہوگی۔ حضرات اب قرآن کریم کی آیہ کریمہ کو سامنے رکھیے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کا مقام، پیغمبر کی رفعت کو کم کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن میں صدقے جاؤں آقا حسین کے صبر پہ، میں قربان جاؤں آقا حسین کے صبر پہ، میں قربان جاؤں آقا حسین کی قربانیوں پہ۔ ادھر ایک بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا پیغمبر بس کر، ادھر علی اصغر آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، ادھر علی اکبر آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، ادھر عباس کے شانے کٹ رہے ہیں، ادھر اون و محمد قربان ہو رہے ہیں، ابو بکر بن علی قربان ہو رہے ہیں، عمر بن علی قربان ہو رہے ہیں، عثمان بن علی 72 تن قربان ہو رہے ہیں۔ اور یارو تصور تے کرو، جیڑا ایک دے او اللہ دا محبوب ہے، جیڑا 72 دے او حسین اللہ نو کنا کو پیارا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی اتنی دیر تک محبوب نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنی محبوب چیز نہ دے، اتنی دیر تک محبوب نہیں جتنی دیر تک محبوب نہ دے۔ تے علی اکبر جیسا محبوب کوئی ہے کائنات دے حسین دا؟ علی اصغر جیسا معصوم کوئی ہے کائنات دے اندر حسین دا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جن نے 72 دے دیتے، جن نے 72 دے دیتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لو جی ایک آیہ کریمہ میری مکمل ہوگی، دوسرے مقام دے آؤ ذرا عظمت حسین تے توجہ کرو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اللہ دی نشانی ہے، مروہ اللہ دی، ہوڑی بولو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اللہ دی نشانی، مروہ اللہ دی نشانی۔ صفا مروہ دی زیارت کنوں کنوں نصیب ہوئی؟ ہاتھ اٹھائے ذرا، صفا مروہ دی زیارت کنوں کنوں ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ صاحب نو لے جائے۔ ان الصفا، قرآن کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میری نشانی تے مروہ بھی میری۔ مولا کیوں؟ یہ صفا کی ہے؟ پہاڑی ہے نا، مروہ کی ہے؟ سارے نہیں بولے، مروہ کی ہے، صفا کی ہے، صفا کی ہے، مروہ کی ہے، پہاڑی۔ یا اللہ پہاڑ تے دنیا تے ہو بھی ہیں، بڑے خوبصورت پہاڑ نے، بڑے اپنے جناب بن بڑے خوبصورت ترین پہاڑ نے، یا اللہ یہ صفا تے مروہ یہ پہاڑیاں نے، یہ پتھر نے، یہ پتھر تیریاں نشانیاں کیویں ہو گئے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یا اللہ یہ پتھر نے، یہ پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑ، یہ پتھر تیری نشانیاں کیسے ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا ایتھے میری پاک بندی حاجرہ دے قدم لگ گیا ہے، ایتھے میری پاک بندی حاجرہ دے قدم لگ گئے۔ قرآن پاک دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا جیڑا میریاں نشانیاں دی تعظیم کرے، وَمَن يُعَظِّمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جیڑا میریاں نشانیاں دی تعظیم کرے او اندر دا پرہیزگار ہے، جیڑا میریاں نشانیاں دی عزت کرے، جیڑا میریاں نشانیاں دی تکریم کرے، اللہ فرماندا ہے اندر دا پرہیزگار
پرہیزگار ہے، جیڑیاں میریاں نشانیاں دی تعظیم کرے او اندر دا پرہیزگار ہے۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی میری نشانی، مروہ بھی میری نشانی، جیڑا میریاں نشانیاں دی تعظیم کرے وہ اندر دا پرہیزگار ہے، وہ اندر کا متقی ہے، وہ دل کا متقی ہے، وہ اندر کا متقی ہے، وہ دل کا متقی ہے، وہ اندر کا متقی ہے۔ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے، جو صفا مروہ، میں کیا وہ صفا مروہ رب دیاں نشانیاں تاں بنیاں کہ اوتھے حاجرہ دے قدم لگ گئے، مولا حسین دی عظمت نو لکھاں سلام پیش کر، آقا حسین دی بارگاہ دے اندر لکھاں سلام پیش کر، حاجرہ دے قدم لگے، صفا مروہ دے او اللہ دیاں نشانیاں بڑھ گئیاں۔ حسین دے قدم لگے نانے دے کندیاں تے، حسین دے قدم لگے نانے دے کندیاں تے، اس حسین دی عظمت دا کی مقام ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات حسینیت حسینیت حسینیت، علماء اہل سنت، کیا بات، علامہ صاحب کیا بات۔ اس حسین دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ حاجرہ دے قدم لگن پہاڑیاں دے، بڑے درینہ ساتھی بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ پتھر تے قدم لگن حاجرہ دے، اللہ دیاں نشانیاں نے تے حسین تے نانے دے کندیاں تے چڑھ گئے۔ حسین دا مقام ہو، میں کوشش کرنا، میں اس مائک تے پہلی باری تقریر کرن لگا جی، میں سر لا سکیا دعا کریا جی، میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے واسطے 2-3 ازمائشاں نے جنہ ازمائشاں دے وچ میں تقریر کرنا ہے۔ ایک ازمائش ہے کہ قبلہ صدر صاحب تشریف فرمانے، میں انہاں دے سامنے کدی کھول کے نہیں بولیا ہے نا، آج پہلی باری بولنا پہ جی ماشاءاللہ۔ دوسری کہ اے جڑی مسند ہے اے میرے مرشداں دی مسند ہے، جان دے نہیں حضور قبلہ خطیب الاسلام جانشین خطیب الاسلام پیر سید عطا الحسنین شاہ صاحب، میں آپ دا مرید خاص ہوں الحمدللہ۔ دوسری ازمائش ہے کہ آپ دی مسند ہے، تیسری ازمائش ہے کہ ساؤنڈ کوئی نہیں، چوتھی ازمائش ہے تو ہی صحیح بول دے کو نہیں پہ، انہی ازمائشاں میں تقریر کرنا پسینہ ویکھ دو میرا، ایک باری ہاتھ جا کے بولو نا سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جس پہاڑیاں دے اتے پتھر دے اتے قدم لگن حاضرہ دے او اللہ دی نشانی ہے۔ اس حسین دی کی عظمت ہوئے گی، کی مقام ہوئے گا، امام الانبیاء مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جے کندیاں دے اتے مسلمان بھائیو، کندیاں دے اتے نبی دے کندیاں دے اتے مولا حسین دے قدم لگے، کی عظمت ہوئے گی۔ اگر مختصر الفاظ اندر ترجمانی کریے تے انجا کھانگے، اگر کوئی عظمت حسین پوچھے، اگر کوئی مقام حسین پوچھے، اگر کوئی آقا حسین دی رفت پوچھے، تیج کمانگے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا میری ملت نوجوانوں، اللہ ذکر حسین دا صدقہ بڑی مہربانی سلامت رہو، اللہ ذکر حسین دا صدقہ، اللہ صبر حسین دا صدقہ، میری ملت نوجوانوں تھوڑیاں جوانیاں چ برکتاں فرمائے، بڑھیاں نو معافی، بزرگ صرف دعا کر دیں میرے لیے کافی ہے۔ اے میری ملت نوجوان سینے دا زور لا کے میرا ذکر حسین کرو، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا ہلے بھی مزہ نہیں آ رہا، ہاتھ اٹھا کے مولا حسین دی بارگاہ اندر اینج سلامی پیش کرو، قیامت دی صبح تک دے ہاتھ سلامت رہن، جڑے ہاتھ ذکر حسین دے اندر اٹھا تے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر اینج نوجوانوں سلامی پیش کرو، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، 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 الحسین ملنی وانا من الحسین، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ امام الانبیاء مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا والیو حسین
پوچھئے کہ کیا میں ہوں خاموش رہنا پنجاں دی نسبت نال پنجاں پیراں دا صدقہ میں خاموش رہنا تے میں تہاڈی آواز سننا چاہنا میں خاموش تے پنجاں پیراں دی نسبت نال 5 واری آکھو نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیسا حسین ہے وہ میرا بادشاہ حسین جدہ جدہ بادشاہ پیر حسین بولے وہ میرا بادشاہ حسین ہے وہ میرا بادشاہ حسین سلامت رکھے تو وہ میرا بادشاہ حسین ہے وہ میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ سبحان اللہ میرا بادشاہ حسین ہے الحمدللہ میرا بادشاہ حسین ہے کوئی کسے دا میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے امام علی مقام سید شہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عمر مبارک ہے آپ گھروں نکلے پھیرتے مدینہ طیبہ شریف دے ایک باغ میں اندر تشریف لے گئے کھیڑتے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین مدینے دے ایک باغ دے اندر کھیڑتے نے پہ ننی جی عمر مبارک ہے اس باغ دے کولوں ایک یہودی دا گزر ہویا انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھیل دیاں دیکھیا آقا حسین اٹھایا تے لے کے اپنے گھر چلا گیا مسلمان بھائیو صبح تو لگے شام دا ویلا ہو گئے سیدہ زہرا بے چین ہو گئیاں سیدہ زہرا پریشان ہو گئیاں کہ حسین گھر نہیں آ رہے حسین صبح تو گھر میں نکلے ہونے حسین واپس نہیں آ رہے سیدہ بے چین ہو گئیاں سیدہ بے قرار ہو گئیاں ایسے بے چینی دے عالم دے اندر آواز دیتی اے جانے مادر اے حسن جا کے پتا کرو ویر حسین کدے چلے گئے نے جا کے حسین ویر دا پتا کرو حسین کدے چلے گئے نے مسلمان بھائیو توجہ کرنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ خرامہ چل دے اسے باغ دے اندر آ جاندے نے جتھے مولا حسین کھیڑ دے سن پہ اتھے آ کے آوازاں پہ دیندے نے یا حسین کچھ بولو امام حسن مجتبی ویر حسین کو آوازاں دیندے نے یا حسین اے زہرا دے دل دا چین اے حسین اے زہرا دے دل دا چین اے حسین کتھے چلو گھر چلیے زہرا پریشان ہے امی زہرا پریشان ہے آؤ چلیے گھر حضرت امام حسن آوازاں دے رہے ہیں ایک ہوٹھو ہرندہ گزر ہویا جس ویلے ہرندہ گزر ہویا امام حسن نے آواز دیتی تے ہرنوں اللہ نے زبان ناطق عطا فرمائی ہرن نے جس ویلے امام حسن امام حسین آوازاں دیندیاں ویکھیا آپ نے ہرن نے کیتی یا حسن آقا حسین فلاں بن فلاں یہودی اپنے گھر لے کے چلا گیا جی جاؤ اتھوں جا کے اپنے ویر حسین لے آؤ حضرت امام حسن مسلمانوں توجہ کرنا امام حسن خرامہ چلے اس یہودی دے دروازے تے آ جاندے نے آ کے دروازے تے دستک دیتی وہ یہودی باہر آیا امام حسن نے فرمایا اے یہودی جلدی نال میرے ویر حسین کو میرے حوالے کر دے نہیں تے ہونے جا کے اپنی ماں زہرا دی بارگاہ دے اندر تیری شکایت کراں گا میری ماں زہرا ایسی بد دعا کرے گی روئے زمین تے کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا
مسلمان بھائیو جدوں یہودی نے سیدہ زہرا دا نام سنیا جدوں یہودی نے سیدہ زہرا دا نام سنیا مسلمان بھائیو دس بستہ عرض کر دے یا حسن میں تہاڈی ماں کو پہچان گیا ماں تسی زہرا دے بیٹے ہو فرمایا ہاں میرا ویر حسین ہے میرا نام حسن ہے ساڈی ماں دا نام زہرا ہے مسلمانوں یہودی توجہ میری جانب یہودی ہاتھ جوڑ کر دے یا حسن میں تہاڈی ماں کو پہچان گیا میں تہاڈی ماں کو پہچان گیا دسو تے صحیح تہاڈے بابے دا کی نام ہے ہاتھ اٹھا کے بولیا گھٹ کے سبحان اللہ تہاڈی ماں نوں میں پہچان گیا تہاڈے بابے دا کی نام ہے حضرت امام حسن نے فرمایا سن میرے بابے دا تعارف سن میرے بابے دا نام میرے بابے دا تعارف پوچھنا چاہنا ہے تے سن میرا بابا ہے تاجدار العطا اہل سنت حضرت علامہ مولانا نعمان حیات صاحب آپ ہمارے اسٹیج بنے خوش آمدید سب بسم اللہ جی آئیں میرے بابے دا تعارف پوچھنا چاہنا ہے تاجدار حلتا شیر خدا داماد مصطفیٰ میرے بابے دا نام علی المرتضی مسلمان بھائیو توجہ میرے بابے دا نام علی المرتضی ہے یہودی عرض کردہ یا حسن میں تہاڈے بابے نوں بھی پہچان گیا ہن دسو تہاڈے نانے دا کی نام ہے تہاڈا نانا کون ہے تہاڈے نانے دا کی نام ہے امام حسن مصطفیٰ فرمایا سن میرے نانے دا تعارف توجہ کرنا سن میرے نانے دا تعارف میرا نانا ہے سید شکر نبی الحرم امام القبلۃ محبوب رب المشرقین و رب المغربین پوچھنا میرا نانا ہوئے جڑا نبیاں دا سلطان ہے میرا نانا ہوئے جڑا نبیاں دا امام ہے میرا نانا ہوئے جڑا نبیاں دا تاجدار ہے میرے نانے دا نام محمد مصطفیٰ ہے مسلمانوں توجہ کرو یہودی نے جدو تعارف تے تعارف کنج کہ میرا وجدان آندہ ہے اگر تعارف پیش کریے اہل بیت اطہار دا تے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اس یہودی نو اینا لفظانا تعارف کران دیوں گے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی جڑے نہیں پہ پڑھ دے جڑے نہیں پہ ذکر حسین کر دے میں تعارف پیش کرو اے حسن اپنے کنبے دا تعارف دسو اے آور ماندے ہوں گے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین دی ماں نبی دی دھیے حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین گود نبی چپلیا حسین گود نبی چپلیا او تیرا تیجا امام جھلیا او تیرا سونا امام جھلیا امام حسین پنج
तल हुसैन गोदे नबी च पलिया ओ तेरा सोना इमाम झलिया हुसैन पंज तल आखो हुसैन हाथ उठा के हुसैन पंज तल हुसैन पंज तल हुसैन पंज तल हुसैन पंज तल दा पंजवा जिए अजे भी पूछना हुसैन किए रसूल नाना बाबा अलिए अजे भी पूछना हुसैन आओ इमाम लंबी या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन जाको होना को यहूदी आंदा है या हसन मैं तुहाडे खानदान कुंबे नू जान गया कदमी डिग गया अर्ज करदा हजूर कलमा पढ़ा लो क्या बात क्या बात क्या बात क्या कहने कलमा पढ़ा लो गुलामी विच कबूल फरमा लो ते माफी दे दियो मैं हुसैन नू घर रख के तवज्जो दा तालिब नबी दे गुलामो मैं बड़े इखलास नाल गुफ्तगू अर्ज कर रहा कदमी टेगियां दे हजूर कलमा पढ़ाओ गुलामी में कबूल फरमाओ ते मैनू माफी भी दे दियो मैं हुसैन नू घर रख के सैयदा नू बेचैन कीता सैयदा नू परेशान कीता माफी दे दियो मैनू इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया ए यहूदी अपनी तरफों ते मैं तेनू माफ कर देना वा लेकिन हुसैन मेरे कल्ले दा नहीं हुसैन मेरे कल्ले दा नहीं हुसैन मेरे कल्ले दा नहीं अपने हिस्से दी माफी मैं तेनू दे देना हुसैन मेरे कल्ले दा नहीं जा जाके सैयदा दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर जा जाके सैयदा दी बारगाह दे अंदर माफी दा मुतालबा कर मुसलमान भाइयों ओ यहूदी सैयदा ज़हरा दी खिदमत दे अंदर हाजिर होया सैयदा ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया नयरा मुनव्वरा आलिमा फाजिला राकिया नूर चश्मे रहमत नूर चश्मे रहमत चश्मे रहमत सैयदा ज़हरा पाक की खिदमत हाजिर होया अरे की थी या सैयदा मैं हुसैन नू घर रख के ते तुहानू परेशान कीता ते माफ़ नहीं कर देंगे सैयदा ज़हरा ने फरमाया ऐ यहूदी अपने हिस्से दा ते तेनू मैं माफ़ कर देनी हाँ तो जो हजरा चाहना ऐ यहूदी अपने हिस्से दा ते तेनू मैं माफ़ कर देनी हाँ लेकिन हुसैन मेरे कल्ले दा नहीं अपने हिस्से दा माफ़ करनी हाँ लेकिन हुसैन मेरे कल्ले दा नहीं अली दे हिस्से दी माफ़ी जाके अली को ले लै मौला मुर्तज़ा की बारगाह च हाज़िर होया या अली मैं हुसैन नू घर लै गया सन सैयदा बेचैन हो गई सन परेशान हो गई सन ते सैयदा ज़हरा ने ते माफ़ कर छड़िया ते करीम इब्ने करीम हो करीम हो लजपाल हो ते माफ़ कर दियो अल्लाह तो रसाना अर्ज करता है ज़हरा ने ते माफ़ कर दिता या अली ये लजपाला का घराना है ये करीमा का घराना है ये माफ़ करने वाले का दर है ते अल्लाह की रजा समझ के माफ़ नहीं कर देंगे मौला अली शहनशाह फरमाया कि ऐ यहूदी तेनू मैं ते माफ़ कर देंगा अपने हिस्से का ते माफ़ कर देना लेकिन नबी दे हिस्से की माफ़ी जाके नबी को मंगदा नबी दे हिस्से की माफ़ी जाके नबी को मंग लै नबी दे हिस्से की माफ़ी जाके नबी को मंग मौला अली को माफ़ी लैके ते सरकार की बारगाह जाया हाज़िर खिदमत तो याद करदा या अली सरकार सैयदा नू बेचैन कीता सी सैयदा नू बेकरार कीता सी
تے سیدہ نے بھی معاف کر دیتا ہے، علی نے بھی معاف کر دیتا ہے۔ توجہ چاہنا، خدا واسطے میرے جملے ضائع نہ کرنا، میری محنت ضائع نہ کرنا، میں نتیجہ دینا چاہنا۔ یا علی زہرا نے بھی معاف کر دیتا، مولا علی نے بھی معاف کر دیتا۔ یا رسول اللہ تسی بھی نظر کرم فرما دیو۔ میرے نبی نے فرمایا اے یہودی حسین میرے کلے دا نہیں، نبی تے معاف کر دے گا، خدا دے حصے دی معافی جا کے خدا کو مانگ لے، خدا دے حصے دی معافی جا کے خدا کو مانگ لے۔ مسلمان بھائیو مولا حسن نے بھی معافی دیتی، مولا حسن نے بھی معافی دیتی، زہرا نے بھی معاف کیتا، مرتضیٰ نے بھی معاف کیتا۔ جنگل بھی ابان کے اندر چلا گیا کہ رب دی بارگاہ کے اندر عرض معروض کر دے۔ حضرات پھر تو جو فرماؤ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی اتنی دیر تک پیارا نہیں ہو سکتا، محب نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنی کوئی پیاری چیز اللہ دے رستے میں نہ دے۔ پھر توجہ کر، حسین او محبوب ہے جیڑا پوری کائنات دا بھی محبوب ہے، حسین ہوے جیڑا زہرا دا بھی محبوب ہے، حسین ہوے جیڑا مرتضیٰ دا بھی محبوب ہے، حسین ہوے جیڑا مصطفیٰ دا بھی محبوب ہے، حسین ہوے جیڑا خدا دا بھی محبوب ہے، جڑا خدا دا بھی محبوب ہے۔ حضرات توجہ کرنا کہ زہرا صرف ایک دن حسین دی جدائی، ایک دن حسین گھروں باہر رہنے، سیدہ بے چین ہو گئیاں نے، سیدہ بے قرار ہو گئیاں۔ ذرا چلو میدان کربلا دے اندر، چلو ذرا میدان کربلا دے اندر، میں جدوں ایک دن دی جدائی سیدہ زہرا جو برداشت نہ کر سکیاں، ایک دن حسین گھروں باہر رہنے، سیدہ بے چین ہو گئیاں، بے قرار ہو گئیاں۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو میدان کربلا دے اندر جدوں آقا حسین دے جسد خاکی دے اُتے یزیدیاں نے گھوڑے دوڑائے ہون گے، سیدہ زہرا دے دل تے کی بیتی ہوئے گی جدوں سیدہ زہرا دے اس نور العین نو کربلا دے اندر پیاسا ستایا گیا، جدوں کربلا دے اندر اس سیدہ دے نور العین نو مسلمان بھائیو لایا گیا، آپ دی آل نو ستایا گیا، اس نبی دا کلمہ پڑھیا، اس نبی دے خانوادے نو پیاسا ستایا تے رلایا گیا، سیدہ زہرا دے دل تے کی بیتی ہوئے گی۔ پر مسلمان بھائیو اے او گھر امام علی مقام نے فرمایا میں سب کچھ برداشت کر لواں گا، میں علی اصغر دے دیاں گا، میں علی اکبر دی جوانی دے دیاں گا، میں عباس علمدار دے شانے کٹا دیاں گا، میں محمد دے دیاں گا، میں ابو بکر بن علی دے دیاں گا، میں عمر بن علی دے دیاں گا، میں عثمان بن علی دے دیاں گا، لیکن نانے دے دین تے آنچ نہیں آن دیاں گا۔ اسرار ہوندے پیا حسین بیعت کر لو یا لڑن نہیں تیار ہو جاؤ، حسین بیعت کر لو، شجاعت حسین بیعت کر لو، فوج ساڈے کولے، حسین بیعت کر لو، فوج ساڈے کولے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا لینو فوج تواڈے کولے، فورس تواڈے کولے، علی المرتضیٰ دی شجاعت میرے کولے، فرمایا علی المرتضیٰ دی شجاعت میرے کولے، حسین بیعت کرو یا لڑن لی تیار ہو جاؤ، فورس ساڈے کولے، جنگی شمان ساڈے کولے، حکومت ساڈے کولے، اقتدار ساڈے کولے۔ میرے امام نے فرمایا کی ہویا اگر دنیا دا حکومت تخت و تاج تے اقتدار تواڈے کولے، جنتی نوجواناں دی سرداری حسین کولے، فرمایا جنتی نوجواناں دی سرداری میرے کولے، حسین بیعت کرو یا لڑنے تیار ہو جاؤ، حسین بیعت کر لو، ظلم کیتا جائے گا، فرمایا حسین برداشت کرے گا، حسین ہر قسم دی تکلیفوں برداشت کرے گا، علی اصغر دی معصومیت دے گا، علی اکبر دی جوانی دے دے گا، عباس دے شانے کٹا لے گا، سارے رفقا بھانجے بتیجے سب کچھ قربان کر دے گا، نانے دے دین دے پرچم نو بلند کرے گا، کیونکہ یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، یہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چھوٹ حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔
لٹی جائے پاویں چھو حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا کسی صورت بھی یزید دی بیعت نہیں کروں گا۔ آخر کار مسلمان بھائیو جدوں زیادہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، میرے امام علی مقام نے مدینہ شریف چھوڑن دی تیاری فرما لئیے، مدینہ چھوڑن دا ارادہ کیتا ہے۔ اپنے رفقا نو امام علی مقام نال لے کے نانا جان دے مزار تے حاضر ہوئے، عرض کیتی نانا جان تیرا نواسا تیرے دین دی بلندی لئی جا رہے، تیرا نواسا تیرے اسلام دی بقا لئی جا رہا ہے، تیرا نواسا تیرے کلمے دی بقا لئی جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ نظر رحمت فرمائے جے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے جے، کدرے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے۔ میں روایتاں چ پڑھیا ہے مزار پرنوار تو آواز ہوندی ہے جاؤ میرے پتر اللہ دے حوالے، جاؤ جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہے، اللہ تہاڈا مددگار ہے، جاؤ لیکن دین دے باغیاں نال کبھی کمپرومائز نہ کریا جے، دین دے باغیاں نال اسلام دے قانون دے باغیاں نال کبھی سمجھوتا نہ کریا جے۔ پر مسلمان بھائیو اختصار نال کرنا، میرے امام علی مقام امام حسین نانا جان دی بارگاہ دے اندر سلامی پیش کر کے اختصار نال کرنا آگے چل پینے، چل دینے پہ اپنے رفقا دے نال چل دیاں کہ چٹیل میدان آیا۔ میرے امام نے فرمایا پوچھیا کیڑی جہاں وے، جواب آیا کربلا آندے نے، ابو کربلا آندے نے۔ میرے امام نے فرمایا ڈیرے لا دیو، خیمے نصب کر دیو، ڈیرے لا دیو، ایتھے رب جاؤ، اے ہوئی ساڈی آخری آرام گاہ۔ امام علی مقام نے فرمایا میں مٹی بھی پہچان لیے، او ہوئی مٹی ہے جیڑی جبریل نے میرے نانے مصطفیٰ نو لیا کے دیتی تھی۔ فرمایا خیمے لا دیو، ڈیرے لا دیو، اے ہوئی ساڈی آخری آرام گاہ۔ مسلمان بھائیو خیمے لگ جاندے نے، سیدہ کربلا والے سیداں دے کربلا دی سرزمین تے آ گئے، کربلا نو بسان والے سید آ گئے نے، کربلا نو آباد کرن والے سید آ گئے، کربلا نو رونقاں دین والے سید کربلا دی سرزمین تے آ گئے نے۔ مسلمان بھائیو خاندان اہل بیت دے خیمے لگ جاندے نے۔ اختصار نال کرنا 7 محرم الحرام نو صدات دے پانی بند کر دیتا جاندا ہے۔ یزیدی کتے تے پانی پی رہے نے، یزیدی کتیاں دے جانور تے سپاہی سب پانی پیندے نے پئے، لیکن آل رسول دا ایک ایک فرد پانی دی بوند نہیں ترس دے پیا۔ لیکن مسلمان بھائیو اہل بیت پیاس دے غلبے نے بھی آپ دے حوصلیاں نو کمزور نہیں کیتا، آپ دے ارادیاں نو کمزور نہیں کیتا۔ تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں، تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خوشک زباناں، پھر بھی ود جانا دتیاں میرے غازی شیر جوانا۔ مسلمانوں صدات دے پانی باندے، لیکن آپ دے صد پیاس دے غلبے نے بھی آل رسول دیاں ارادیاں کو کمزور نہیں کیتا، آل رسول دے نظریے کو کمزور نہیں کیتا۔ اور مسلمان بھائیو 10 محرم دا سورج طلوع ہوئے، 10 نامی تے 10ویں دی درمیانی رات سارے خیمے والے ذکر و اذکار دے اندر، رب دی تسبیح و تحلیلات دے اندر، حمد و ثنا دے اندر خاندان اہل بیت نے نامی تے 10ویں دی درمیانی رات گزاری ہے۔ 10ویں دا سورج طلوع ہویا، شہادتاں دا سلسلہ میدان کرب و بلا دے اندر شروع ہویا۔ مسلمان بھائیو کدی وہب بن کلبی قربان ہو رہے نے، کدی علی اصغر اپنی جان پہ قربان کرتے نے، کدی علی اکبر اپنی جان دا نذرانہ پیش پہ کرتے نے، کدی غازی عباس علمدار اپنے شانے کٹا کے نانے دے دین دی پکا لئی اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینے پہ۔ اوہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
مسلمانہ ذرا تصور کر میدان کربلا دے اندر میرے پیر حسین دا صبر وے میرے مرشد حسین دا صبر تے وے جدیاں اکھاں دے سامنے معصوم علی اصغر چلا گیا وے اج تے مسلمانوں اللہ سارے دے عزیز و اقربا دیاں عمراں دراز فرمائے اج کوئی اگر کسے دا عزیز و اقارب چلا جائے اگر کوئی کسے دا پیارا چلا جائے اج کوئی اگر کسے دا جان کو پیارا چلا جائے مسلمانہ اودی کمر ٹوٹ جاندی ہے اودی کمر ٹوٹ جاندی ہے اگر کسے دا کوئی پیارا چلا جائے میرے پیر حسین دا صبر ویکھ لے میرے مولا حسین دا صبر ویکھ لے اکھاں دے سامنے جدا علی اصغر گیا ہوئے اکھاں دے سامنے جدا جوان علی اکبر گیا ہوئے جدیاں اکھاں دے سامنے پیارے گئے ہون سارے لیکن پھر بھی کوئی پائے سبات میں نگزش نہیں آئی ایک کوئی نعرہ ہے وہیو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دیشان رہ جائے اڑتی جائے باویں چھو حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے بھتیجے بھانجے عزیز و اقربا سب کچھ راہ خدا دے اندر قربان کر کے ایک کربلا دا کلہ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام سارا کچھ اکھاں دے سامنے کو ہا کے سب کچھ اکھاں دے سامنے دے کے میرے پیر حسین واہ حسین میں تیرے صبر تو قربان واہ حسین تیری شجاعت تو قربان کہ ایک دیمن لگیاں بن گہنی پیغمبر پٹیاں او ایک دیمن لگیاں او ابراہیم علیہ السلام دا بھی تے حوصلہ سی نا او ایک پتر سی اسماعیل تے جدوں گردن تے خنجر لگن لگے نا آکھے ابا جی اکھاں تے پٹی بن لیا جے اکھاں تے پٹی بن لیا جے کتنے پتر دی شفقت جیڑی ہے وہ عشق دے آڑے نہ آ جائے تے پیغمبر نے پٹیاں بنیاں تے پھر خنجر پھڑیا میرے پیر حسین دا صبر وے میرے مرشد حسین دا صبر وے اوے ایک دیون لگیاں بن گینی پیغمبر پٹیاں میں حوصلے ویکھے نے اس شبیر جئی سرکار دے میں حوصلے ویکھے نے اس شبیر جئی سرکار دے اکھاں دے سامنے سارے کو ہا کے اکھاں دے سامنے لٹا کے حسین دے نظریے نو کوئی نہ بدل سکیا انہاں پھر پوچھیا حسین ہن تے کلا باقی ہیں اپنی جان بچا لے اسی مال بھی دے وانگے حسین دولت بھی دے وانگے حسین رتبہ بھی دے وانگے ہن کلا رہ گیا اپنی جان بچا لے فرمایا ہن بھی حسین دا اوہی ہی نعرہ ہے بس نانے دا دین چاہیدا ہے بس نانے دا دین چاہیدا ہے نانے دے دین دی سر بلندی چاہی دیئے نانے دے دین دی بقا چاہی دیئے ہن حسین کلا رہ گیا ہن بھی وہی نظریہ ہے ہن بھی وہی ارادہ ہے تواڈے کوئی بھی ظلم و ستم تواڈا تشدد نہ حسین دے ارادیاں نو کمزور کر سکے ہے نہ حسین دے ارادیاں نو کمزور کر سکے گا آخرکار مسلمان بھائیو امام عالی مقام نواز رسول سید الشہداء آپ سواری تے سوار ہوئے نانا امام الانبیاء دا امامہ چہر سیر تے سجائے نانا امام الانبیاء دا امامہ سجائے ذوالفقار حیدری پکڑیے میدان کربلا در حقیقت ہے میدان کربلا کے اندر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے میرے امام دی میدان کربلا کے اندر جس لئے مسلمان بھائیو داخل ہوئے یزیدی فوج دے اندر یزیدی کتیاں دے اندر کھلبلی مچ جان دیئے میرے امام عالی مقام گاجر مولی دی طرح یزیدی کتیاں دے ساتھ تن تو جدا کر دے جان دینے آخر کارو نہ دیکھیا کہ علی دا پتر اے او دائی خون ہے جنہیں ایک ہاتھ نہ خیبر اکھاڑ دیتا سی اے او دائی خون ہے کہ جنہیں ایک ہاتھ دے نال خیبر اکھاڑ دیتا دی اے حسین او دے ہی خون ہے اے دیاں رگاں وچ اوشے علی دا خون ہی دوڑ دے پیا جسے لے ویکھیا کہ حالات قابو تو باہر ہوتے نہیں پے علی دا لال ذوالفقار حیدری لہراندا جدر جدر یزیدی لشکر وچ جاندا ہے گاجر مولی دی طرح یزیدیاں نو واصل جہنم تے سر تن تو جدا کر دے جاندے نے آخر آرڈر ہوئے کہ حالات جدوں قابو تو باہر ہوئے یک بار کی نال حملہ کر دیو یک بار
بارگی نال یزیدی فوج نے یک بارگی نال حملہ کیتا ہے، یک بارگی نال تیراں تے تلواراں دیاں انیاں سیدھیاں ہو گئیاں نے، ایک دھوڑ تمی ہوئی ہے، ایک دھوڑ تمی ہوئی ہے میرے امام عالی مقام دی سواری اس گرد و غبار دے دائرے دے اندر میرے امام دی سواری جس لے سواری باہر نکلی ہے، سواری دی پشت کھالی ہے، سیدہ زینب خیمے دی اوٹ چ منظر ویکھدیاں نے پیاں جس لے اس دھوڑ تمی ہے سواری باہر آئی ہے، آواز دیتی جس لے سواری باہر آئی آواز دیتی دی شہر بانو تیرا سہاگ لٹیا گیا ہی، شہر بانو تیرا سہاگ لٹیا گیا ہی، سواری دی خالی پشت میرے امام عالی مقام زمین کربلا تے تشریف لے آئے، میرے امام نے سجدہ ادا کیتا کربلا دی سرزمین دے اندر، ظلم دا خنجر چلیا سجدے دے اندر، میرے امام عالی مقام جانے آفرین اپنی جان آفرین سپرد خدا کی تھی سجدے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہو گئے، لوگوں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بہنا بچھڑ گئی، بھانجے بھتیجے پتر رفقا سب کچھ نانے دے دین تو قربان کر کے میرے پیر حسین نے ثابت کیتا نبی کے دین کی عجب کہانی ہے، نبی کے نام پر ہر وقت جوانی ہے، مسجد کے میناروں سے یہ جو آتی ہے صدا یہ بطول کے بچوں کی مہربانی ہے، اے کلمہ پیر حسین دا صدقہ، اے اذان پیر حسین دا صدقہ، اے نمازاں پیر حسین دا صدقہ، تیرے سجدے پیر حسین دا صدقہ، تیرے رکوع پیر حسین دا صدقہ، تسبیح و تحلیلات پیر حسین دا صدقہ۔ آج کل تے لوگ ذکر حسین کرن دیاں دلیلاں منگدے نے، ذکر حسین کرن دیاں بھی لوگ غم حسین بیان کرن دیاں بھی لوگ دلیلاں منگدے نے، غم حسین وچ آنسو بہا لئیے تے بندے پوچھدے نے کتھے لکھیا ہے، میں کیا غم حسین، میں اہل سنت دا ادنا جا طالب علم ہاں، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں محدث نہیں، میں مفکر نہیں، میں عالم نہیں، میں خطیب نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں در حسین دا ادنا جا گدام ہاں، لوگ پوچھدے نے غم حسین کتھے لکھیا ہے، میں آکھیا اساں حسین دے کمیاں دے نصیباں وچ لکھیا ہے، اے غم حسین اے ذکر حسین تینوں ہون یزید مبارک سانو حسن حسین دی لوڑے، وہ بے وقوفا ذکر حسین غم حسین دیاں دلیلاں منگنا ہے، ظالموں کچھ حیا کرو آل رسول دا، کچھ ادب کرو آل رسول دا، تسی غم حسین دیاں دلیلاں منگدے پھر دیو، میرے نبی دے سامنے جس لے علماء تشریف فرمانے جس ویلے تذکرہ ہویا نا شہادت حسین دا تے میرے نبی دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، اس واسطے غم حسین دیاں دلیلاں نہ منگو، ذکر حسین دیاں دلیلاں نہ منگو، ذکر حسین این عبادت، اہل بیت کا ذکر این عبادت اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا عطا فرمائے، نبی پاک دے آل و اصحاب ازواج بنات اجداد، کوئی اسی تے سنی دی ہر نسبت دا حیا کرنے والے ہیں، اسی سنی تے نبی دی ہر نسبت نو منن والے ہیں، اسی جنوں بھی منے ہیں نسبت حسین تو اسی نسبت رسول دی وجہ تو منے ہیں، اسی اصحاب رسول نو بھی نسبت رسول دی وجہ تو منے ہیں، اجداد رسول ہون، ازواج رسول ہون، بنات رسول ہون، اساں سب کچھ سنیاں نبی دی نسبت دی وجہ تو منے ہیں، تے آجا پھر نبی دی ہر نسبت دا حیا کر لے، آل رسول دا بھی حیا کر لے، اصحاب رسول دا بھی حیا کر لے، اللہ حق سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، مصطفیٰ جانے